اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کو دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعلق سے ہمارے اندر جوش خروش جذبہ ولولہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اس موقع پر ہم صرف جلسے جلوس اس طرح کی ہی چیزوں پر لگے رہیں، جشن مناتے رہیں، یا کوئی اور بھی ہمیں تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت یہ موقع تجدید عہد کا ہے کہ ہم سال میں ایک بار کم سے کم جس نبی پر ہم ایمان لائے، جس کے مذہب کے ماننے والے ہیں، کچھ تجدید عہد کریں، کچھ نیا کرنے کی ٹھانیں، کچھ عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری ساری جد و جہد اور ساری تگ و دو صرف ایک پہلو پر رہتی ہے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں مزید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لوگوں تک پھیلائیں، آپ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس وقت لوگوں کی دو صورتحال ہیں۔ بعض لوگ تو یہ ہیں کہ وہ صرف روحانیت کی طرف توجہ دلانے میں مصروف ہیں کہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، عبادت کرو، یہ کرو وہ کرو، یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت ہے، بلکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر آخرت ہی کسی کی ناکام ہو جائے تو پھر کامیابی دنیا کی کس کام کی۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ذمہ داری سے بچنے کا بھی یہاں پر معاملہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ دنیاوی ٹیکنالوجی، دنیاوی تعلیم، دنیاوی ترقی کی طرف توجہ کم دے رہے ہیں، اور اپنی اس ناکامی کو دنیا کی طرف، تعلیم کی توجہ کم ہے، اور بھی جو وسائل ہیں دنیا میں ترقی کے ان کی طرف توجہ کم کر کے صرف روحانیت کی طرف رخ کو پھیرا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ اس قدر مایوس ہو گئے ہیں دین، شریعت، مذہب، عبادت، کہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ تو عرصے سے ہم سب پکڑے ہوئے ہیں، اللہ پر بھی ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن وہی ذلت کی ذلت ہے ہمارے اوپر، کچھ تو ہوا نہیں رہا۔ لہذا اب تعلیم اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دو۔ تمہیں اگر دنیا میں کوئی چیز عزت دلا سکتی ہے تو بس یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ وہ طریقہ نہیں۔ یہ دونوں چیزیں، افراط اور تفریط، یعنی کمی اور ذاتی کا شکار ہیں دونوں نظریے۔ ہمیں ایک طرف آخرت کی بھی فکر کرنی ہے اور دوسری طرف دنیا سے بھی غافل نہیں ہونا۔ اور آپ نے بہت سے ایسے موقع پر جو شاید تعلیم تعلم کے نہ ہوں، اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ یعنی ایک تو باقاعدہ آپ کی مجلس لگتی تھی نصیحت کرنے کے لیے،
لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ موقع جسے جنگ کا موقع ہے وہاں پر بھی آپ نے اس چیز سے غفلت نہیں برتی. ایک صاحب تھے، ایک صحابی جن کے پاس ایرانی یا ترکی بہرحال دوسری جگہ کی ایک تلوار تھی جو مضبوط سمجھی جاتی تھی. اس زمانے میں انہی ذرائع سے جنگ ہوتی تھی دشمنوں سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کچھ اس کے بارے میں فارسی، یہ تلوار فارسی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ انہوں نے کہا اچھی ہوتی. فرمایا اس کو پھینک دو، تم اپنی کوئی معمولی تلوار لے لو. یا آپ نے اس طرف توجہ دی کہ اس طرح بھی جنگ نہیں جیتی جاتی کہ تم صرف ہتھیار پر بھروسہ کرو، بلکہ ہتھیار تو تمہیں لینا ہے لیکن آخرت کی اللہ کی طرف تمہیں توجہ ہونا چاہیے کہ اصل مدد اوپر سے آئے گی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے جسمانی فٹنس کے لیے تم یہ کام کرو، دوڑو، بھاگو، گھوڑا سوارو، تیر اندازی کرو. یہ سب چیزیں جو اس زمانے کے مقابلے کی چیزیں تھیں ان میں فرمایا. اور پھر آپ نے تقابل بھی قائم کیا کہ اس سے یہ بہتر ہے، اس سے یہ بہتر ہے، اس سے یہ بہتر. گھڑ سواری بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کے مقابلے میں تیر اندازی آپ نے فرمایا وہ زیادہ اچھی چیز ہے کیونکہ دور سے آپ نشانہ لگا سکتے ہو. تو اس زمانے کی جو ترکیبیں تھیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی توجہ دی کہ تم ترقی کی طرف بھی گامزن رہنا اور اپنی توجہ بھی اللہ کی طرف سے مت ہٹانا. لیکن اس وقت دونوں طبقے کچھ اس طرح مایوس ہے کہ کچھ نے تو یہ سوچ لیا کہ جیسے دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، آخرت ہمارے لیے، لہذا بس آخرت آخرت آخرت، دنیا کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتے. یہ بھی غلط طریقہ ہے. آدمی کبھی مجبور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھی تیاگ دیتا ہے، اللہ سے بھی شکایتیں کرتا ہے، اور وہ کبھی کبھی اپنے مسلمان ہونے پر بھی افسوس کرتا ہے کہ یار اتنی ذلت 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 ذلت. اور دوسرا طریقہ وہ جو ہم نے بتایا کہ وہ بس ادھر سے بالکل توجہ ہٹا کر کے مادیت کی طرف، بس ترقی اسی طرح ملے گی، اور ظاہر اس طرح بھی ترقی نہیں مل سکتی. کسی کو ملے نہ ملے لیکن کم سے کم مسلمانوں کو اس طرح ترقی. تو دونوں چیزیں ہمیں بیلنس سے لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے. اب اس موقع پر ہوتا ہے کہ ہم جوش و خروش سے آپ کی ولادت کو مناتے ہیں. زمانے کے اعتبار سے حالات بھی بدلے. پہلے شاید سختیاں زیادہ ہوتی تھیں، ابھی ہوتا ہے کہ چلو یہ بھی چلے گا، کرو، ٹھیک ہے بھائی. لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا مقصد صرف یہی ہے ہمارا، یا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور تجدید عہد کریں، کچھ اپنے آپ کو بہتر بنائیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا کیا خرابیاں ہیں. ایک خرابی نشے کی ہے، تو ہم تجدید عہد کریں کہ ہم خود بھی نشہ نہیں کریں گے اور اپنے علاقے کو بھی نشہ سے پاک کریں گے، کوئی چھوٹا نشہ ہو یا بڑا نشہ ہو. اور بھی اس موقع پر ہم کچھ تجدید عہد کریں، کچھ شرمائیں، کچھ افسوس کریں اپنے اوپر کہ ہم نے بہت زندگی اپنی گنوا دی، اپنا بڑا نقصان کیا ایمانی اعتبار سے. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع میں ہم کم سے کم یہ عہد لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے. تعلیم میں ہم آگے بڑھیں گے، جھوٹ اور فراڈ کا معاملہ نہیں کریں گے. کچھ نہ کچھ تجدید عہد ہونا چاہیے. اور اگر آدمی کے اندر ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بعض بلیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اب وہ باتیں نہیں ہیں کہ بھائی یہ حرام وہ حرام، اب وہ سب چیزیں پیچھے چلی گئی. اب تو یہ کہ چلو بھائی زمانے کے ساتھ یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نہ کچھ تجدید عہد کریں، ہم کچھ نہ کچھ عزم کریں. حدیث میں ہمارے لیے ساری سہولتیں، ساری نمونے ہمارے لیے موجود ہیں پورے معاشرے میں، اپنوں کے ساتھ اور پرایوں کے ساتھ کیا ہیں. ہم کم سے کم انہی کو کچھ اپنانے کی کوشش کریں. کیسی زندگی بہتر بنائیں ہم کہ آج جو ہم سماج کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں کم سے کم بوجھ نہ رہیں. اگر ہم کسی کے لیے نعمت نہیں بن سکتے، دوا نہیں بن سکتے، تو کم سے کم زحمت نہ بنے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول میری ماں آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں، مدینے آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں کیونکہ مذہب تو بدلا ہوا ہے؟ اور روایت میں جو الفاظ آتے ہیں وہ دونوں کی طرح کے آتے ہیں، دونوں مفہوم اس میں نکلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلام کی طرف ان کو رغبت ہے، اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اسلام سے اب بھی وہ بیزار ہیں، وہ دشمن اسلام کی، لیکن ہے میری ماں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، وہ چاہے راغب ہو تب بھی ہو، چاہے اعراض کرنے والی ہو تب بھی۔ ایسا نہ ہو کہ رغبت کر کے آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کے دل کے اندر اعراض ہے تو تم یہ کہو کہ جو ہمارے خدا کا نہیں وہ ہم سے کیا لینا دینا، جو نبی اسلام کا نہیں ہے جو ہم سے کیا لینا دینا۔ نہیں، فرمایا تمہاری ماں، ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ اسی طرح فرمایا آپ نے لیس الواصل کالموافی، کہ صلہ رحمی یہ نہیں جو مکافات عمل کر دے، تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ فرمایا کہ بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے، تمہارا نقصان چاہے، تمہارے پیر پر کلاڑی مارے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہارے ساتھ وہ حسن سلوک کر رہا ہے، تم سے سلام کر رہا ہے، تم نے اسے سلام کر دیا، تمہارے ساتھ وہ اچھا معاملہ تم اس کے ساتھ، تو یہ کوئی خوبی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو تم نے بدلہ دے دیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے اس کے ساتھ تم جڑنے کی کوشش کرو۔ آج ہم اپنے کاروبار میں پریشانی کا شکوہ کرتے ہیں، کاروبار میں ہم پریشان ہیں، بیماری کا بھی ہمیں عارضہ رہتا ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلہ رحمی کے ذریعے سے وہ علاج بھی ہمیں بتا دیا۔ ہم آج ہم تعویذیں لینے جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس دعائیں کرانے جاتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی کہ ہم تجدید عہد کریں کہ اب ہم یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ محبت فی الاہل، خاندان میں آپ کی محبت، علاقے میں آپ کی محبت پڑے گی۔ مسرۃ فی المال، تمہارا مال بڑھے گا۔ مال کب بڑھے گا؟ زمین میں دفن کرنے سے تو نہیں بڑھے گا نا، پاکٹ میں رکھنے سے نہیں بڑھے گا، بینک بیلنس سے نہیں بڑھے گا، مال بڑھے گا کاروبار سے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے کاروبار کی بھی برکت کی ضمانت دے دی۔ وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ، تمہاری عمر بھی لمبی ہوگی، برکت ہوگی۔ عمر کب لمبی ہوگی؟ جب آدمی کو صحت ہو۔ بیماریوں کے ساتھ وہ کوئی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ تو حضور نے صلہ رحمی میں سالہ علاج بتا دیا، لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ناک اوپر رہتی ہے، ہم صلہ رحمی کا معاملہ نہیں کرتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کاروبار ہمارا نیچے جا رہا ہے، وہ برکت نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کبھی من مٹاؤ ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق مت کرنا، اور 3 دن کے بعد اگر تم نے نہیں کی تو یاد رکھو تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، تم دونوں کی، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے جب اعمال اوپر جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی جو آپس میں بول چال جن کی نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی رہنے دو، جب یہ صلح کر لیں گے آپس میں تب ان کے ساتھ آگے معاملہ ہوگا، اب ان کو یہ پلٹ کر رہنے دو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ایک بندے نے سلام کیا اور دوسرے نے جواب نہیں دیا تو اب دونوں کا وبال اس پر ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا کام کر لیا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے اس طرح کی کوئی کوتاہی ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ ایاکم بالظن، دیکھو بدظنی سے بچا کرو، فإن الظن اکذب الحدیث۔ یہ غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ سب سے بدترین جھوٹ ہے۔ ایک جھوٹ ہوتا ہے زبان کا، اور ایک جھوٹ ہوتا ہے دل کا۔ زبان کا جھوٹ تو پھر بھی پکڑا جاتا ہے، اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن جو دل کا جھوٹ ہوتا ہے وہ کوئی پکڑ ہی نہیں پائے گا۔ ایک شخص آپ کے ساتھ ہمدردی، ایک محبت سے آ رہا ہے، آپ کے دل کے اندر اس کی طرف سے غلط فہمی ہے، تو فرمایا فإن الظن اکذب الحدیث، یہ جو غلط فہمیاں پال لیتے ہو یہ سب سے بدترین قسم کا جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تم صلہ رحمی کا معاملہ کرو، حتیٰ کہ صلہ رحمی کے تعلق سے اگر تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، جن میں ایک تو یہ کہ میاں بیوی کے ساتھ، بیوی میاں کے ساتھ ایسا جھوٹ کہ جو بعد میں اگر واضح ہو جائے تو اس پہ مزید انتشار نہ ہو۔
اس کی تفصیل پھر کسی موقع پر. ہر جھوٹ جائز نہیں ہے کہ بعد میں کھل جائے تو ان کا قرضہ تھا انہوں نے کہا تو معاف کر دیا ہوگا تو ہم نے کہا معاف کیا. بتائیے اور جھگڑا پیدا ہو جائے. اس کی حدود ہے کون سا جھوٹ ایسے موقع پر جائز ہے اور کون سا جھوٹ جائز نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من اسلم بلسانی، اے وہ لوگ جن کی زبان تو مسلمان ہے لیکن ان کے دل کے اندر ابھی ایمان داخل نہیں ہوا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو اذیت دیں، ان کی غلطیوں کو تلاش کریں، عیب جوئی کریں. یہ وہ لوگ ہیں. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بہادر جانتے ہو کون ہے؟ بہادر وہ نہیں ہے جس کو آپ پچھاڑ دیں، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. اور یہ غصہ تکبر کی بنیاد اور تکبر غصے کی بنیاد ہے. تکبر بھی دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور انسان متکبر مزاج ہوتا رہتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ اور تکبر ایمان کو ایسا خراب کرتا ہے جیسے ایک درخت ہوتا ہے ایلوا، بڑا کڑوا ہوتا ہے، اس کو شہد میں ڈال دیا جائے اور شہد کا بیڑا غرق کر دے، خراب ہو جائے. اسی طریقے سے تکبر ایمان کا یہ حال کرتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرتا ہے. آج ہمارے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیاد ہی ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں تواضع نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ وہ اپنے نفس میں تو چھوٹا ہوتا ہے، اپنے آپ میں وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں اللہ اسے بڑا عظیم بنا کر کے پیش کرتے ہیں. اور اس کے آگے جملہ فرمایا ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ اس کو رسوا کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں. اور وہ اپنی نظروں میں تو بڑا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، لیکن لوگوں کی نظروں میں بڑا حقیر ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتے اور سور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں. تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر تواضع ہے کہ نہیں. ہمارے اندر کہیں ایسا تو نہیں تکبر آدمی کبھی ہوتا ہے، تکبر احساس بھی نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں میں من مٹاؤ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کہتے بھائی سلام کر لو. ہم سلام کریں گے، مرتے مر جائیں گے سلام نہیں کریں گے کبھی. جھک جاؤ بس بہت ہو گیا، ہم نے بہت برداشت کر لیا، یہ کیا وہ کیا، میری یہ بے عزتی ہوئی، گریبان پکڑا گیا، میرے ساتھ ایسا ہوا. مرتے مر جائیں گے اب تو ہم اس سے کبھی رخ نہیں کریں گے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ وہی تکبر ہے جس نے انسان کو اپنی ذات میں تو بڑا بنا دیا، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ سور اور کتے اور خنزیر سے زیادہ بدتر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں من تواضع رفعہ اللہ، جب تم تواضع اختیار کرو گے، جھک جاؤ گے اپنے بھائی کے آگے، تو اللہ تمہیں بلند کر دے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ من قدر غفر، جو شخص معاف کرے اس وقت جب کہ اس کو قدرت ہو، طاقت ہو. اگر طاقت ہی نہیں ہے تو مجبوری آدمی کی معاف کرنا، لیکن قوت ہو، طاقت ہو کہ ہم اس کے اپنے غصے کو ہم جاری کر سکتے ہیں، نافذ کر سکتے ہیں، غصے کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، تب بھی وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھے. جانتا ہے کہ ہم اسے سزا دے سکتے ہیں، ہمارے بس موقع ہے، لیکن ایسے وقت میں وہ معاف کر دے. فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ باعزت ہوگا. اور اگر اسی حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث آپ جوڑ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے کہتے ہیں جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو. پھر جبریل امین محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان دنیا پر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، اللہ محبت کرتے تم بھی محبت کرو. چنانچہ تمام فرشتے، آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ محبت دنیا میں ڈال دی جاتی ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ جب آسمان والا اور فرشتے سے محبت کرتے ہیں تو دنیا والے بھی محبت کریں، چنانچہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. اور اسی طرح معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اگر کوئی انسان متکبر المزاج ہوا، غصے پر کنٹرول نہیں ہے، تو سب سے پہلے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل میں اس سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو.
حضرت جبریل پھر اعلان کرتے ہیں فرشتوں سنو ہم ان سے بغض رکھتے تم بھی بغض رکھو، اور پھر وہ بغض نفرت وہ دنیا میں ڈال دی جاتی ہے اور تمام انسان اس سے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بہت ہیں، یہ تو چند بس بانگی کے طور پر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمارے معاشرے کو یعنی ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہی ہیں، خراب کر رہی ہیں۔ ایسے موقع پر یہ جو ربیع الاول کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع ہے، ہم تجدید عہد کریں، ہم کچھ عزم لے کر کے چلیں کہ اپنے معاشرے سے ہم نشہ کو ختم کریں گے، ہم جہالت کو ختم کریں گے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ ہم اگر نیک نام نہیں کر سکتے اسلام کا تو کم سے کم اسلام کی بدنامی کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ ہم اپنے علاقوں کو صاف رکھیں گے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ اگر ہم نے یہ کام بھی کر لیے تو آپ یقین جانیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سرخروئی عطا کرے گا۔ اس لیے ایسے موقع پر ہم عہد کریں کہ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں ہم ان پر اپنی انا کو فنا کر کے، اپنی ان تمام چیزوں کو ختم کر کے ایک اثر نو زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے علاقے سے نشہ کو ہٹانا ہے۔ صفائی ستھرائی کا بیان اس سے پہلے ہوا تھا، کس طریقے سے ہم اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھیں اور غصے کو کم کریں، تواضع کو بڑھائیں، صلہ رحمی کرنے والے بنیں۔ وہ تمام چیزیں جو انسان کی چاہت ہوتی ہیں وہ سب کی سب آدمی کو مل جائیں گی، آدمی کر کر کے تو دیکھے، لیکن جو طریقہ جو ذریعہ وہ انسان اختیار نہیں کر رہا۔ خزانہ کہیں موجود ہے، کھود کہیں رہا ہے، چیزیں کہیں ملنا ہے، تلاش کہیں کر رہا ہے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی پرابلم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان کی کہ تمہاری عمر میں برکت یہاں ہوگی، مال میں برکت یہاں ہوگی۔ لوگوں میں کون انسان ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ لوگوں میں ہماری عزت ہو؟ ہر انسان چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری عزت تو یہاں پوشیدہ ہے، تم تلاش کہیں اور رہے ہو۔ تم اپنی عزت گھمنڈ میں تلاشتے ہو، تکبر میں تلاشتے ہو، غصے میں تلاشتے ہو، تمہاری عزت تو ہم نے یہاں رکھی۔ اگر تم عزت تمہیں چاہیے معاشرے کے اندر تو یہ چیزوں کو اپنا لو۔ تو بڑا عجیب بندہ ہوگا وہ جو ایسی جگہوں پر وہ چیزیں تلاش کرے جہاں ملنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم سینے سے لگانے والے بنے اور لوگوں میں اس پیغام کو پہنچانے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔